بس 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 بہت ہو گیا، بند کر دو لڑائی اب۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کال آتی ہے اور لڑائی بند۔ یہ منظر ہے ایم کیو ایم حیدرآباد کا، جو ایم کیو ایم پاکستان کا مرکز ہے، اور پی ایس پی جب سم ہوئی ایم کیو ایم میں، اور جو ایم کیو ایم کے جتنے بھی دھڑے ہیں حیدرآباد کو اپنا سیاسی قبلہ مانتے ہیں، یعنی ان کا ایک مین ہیڈ کوارٹر ہے، جس طریقے سے پیپلز پارٹی کا بلاول ہاؤس ہے۔ یہاں پر جو ہے معاملہ ہوتا ہے، طلاق کلامیاں ہوتی ہیں، جو ہے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جی وہ تھپڑ بھی پڑتے ہیں، تھپڑ پڑنے کے بعد پھر وہ بھی ہوتا ہے معاملہ، اور اس کے بعد جو ہے فائرنگ بھی کٹتی ہیں، چھاپے بھی لگتے ہیں، لڑکے گرفتار بھی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا وہ ہے جو انیس بھائی کے بہت ہی قریب سمجھا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں تو یہاں تک اطلاع ہے کہ انیس بھائی نے ان کو جو ہے باقاعدہ شاید وہ بہت زیادہ یعنی کہ مکان بھی لے کے دیا ان کو اچھی جگہ پہ، اور بڑا ان کی سپورٹ بھی کرتے ہیں، بڑا وفادار لڑکا ہے، وہ بھی پکڑا جاتا ہے، لیکن بعد میں جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اچھا بعد میں جو ہے وہ دوبارہ پہنچتے بھی ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں بڑے پیار محبت سے جو ہے سوالات کے جواب دینے کے بجائے جو ہے ایک مختصر جواب دیتے ہیں، جس نے آزادی کے منانے کا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد موسیٰ کی جانب سے بھی جو ہے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آتی، اور بعد میں جو ہے معاملات جو ہیں وہ آہستہ جو ہے معاملات وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو اطلاعات یہ چل رہی ہیں کہ شاید کال آتی ہے کسی کی کہ بس، جیسے اسکول ٹیچر ہوتی ہے نا، وہ کلاس میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے بس بہت ہو گیا، اب بند کر دو، خاموش، اور سب منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ یہ بچپن میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے، آپ نے بھی کیا ہوگا۔ اسکولوں کے زمانے میں خاص طور پہ جب پرائمری کے ہم لوگ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، ہماری مس جب کلاس میں آتی تھیں اور ہم شور مچا رہے ہوتے تھے، کوئی کسی کو پینسل مار رہے، کوئی جو ہے وہ شیطانی کر رہے، کوئی کسی پہ آواز کس رہے، تو میں ساتھی جب کہتی تھی ایسے کہتی تو سب بچے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ تو میرے خیال میں ایسی کال آتی ہے، یہ اطلاعات ہیں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر، لوگ جو ہیں یہ اطلاعیں چلا رہے ہیں کہ بس ایک کال کی مار تھی اور معاملات سلجھ گئے، لیکن ایسا ہے بھی نہیں۔ اگر میں کہوں کہ معاملات جو اندر کی تلخیاں تو ابھی بھی موجود ہیں، اور بہت سے معاملات جو ہیں، لیکن اس حوالے سے جو ہے کارکن کیا کہتے ہیں، رہنما کیا کہتے ہیں، میرا جو کہ سلوگن عام صحافی کا ہے، میں آج بات کروں گا ایم کیو ایم کے ایک رہنما کے ساتھ بھی، جو سینئر جو ہے وہ ایم کیو ایم آرگنائزنگ کمیٹی جو ہے، جس میں جو ہے جو سابقہ مضافاتی کمیٹی ہوتی تھی، اور اس میں جو ہے تمام کمیونٹیز کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ویسے تو ایم کیو ایم کی جو بنیاد مہاجر کمیونٹی کے نام سے رکھی گئی تھی، لیکن جب وہ متحدہ بنی تو تمام کمیونٹی کے لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا۔ ہزارہ جو برادری ہے اس کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ طریقہ صوبہ ہزارے کے حوالے سے بھی ان کی بڑی ایکٹیویٹیز تھی، اور کافی جو ہے وہ سرگرم رہے کراچی میں۔ وسیم ترک بھائی وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، ان سے بھی بات چیت کروں گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اسلم سمود بھائی کا جو ہے بڑا اچھا لوگوں نے پسند کیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، پیپلز لیبر بیورو کراچی کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، اور کافی متحرک رہنما ہیں۔ وہ بھی جو ہے بڑے سیاسی جملے مارتے ہیں، مطلب وہ روایتی وہ جملے نہیں کہ جو ہے بالکل انتشار والے ہوں، ایک سیاست کے اندر رہ کے مہذبانہ جملے ان کے ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں جملے، کیونکہ ایک سیاسی گھرانے کے ہیں اور سیاسی پرانے ورکر ہیں۔ تو اگرچہ ان کی ایم کیو ایم اس وقت جو ہے وہ حریف بھی رہی ہے اور اب حریف بن چکی ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ تند و خیز جملوں کا جو تبادلہ کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ دونوں میرے ساتھ موجود ہیں۔ میرے خیال میں شروع کرتا ہوں وسیم ترک بھائی سے، کہ جو رہنما ہیں آرگنائزنگ کمیٹی کے، ان سے بات چیت کروں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وسیم بھائی یہ بتائیں کہ یہ اطلاع چل رہی ہے کہ ایک کال کی مار تھی اور ایک کال آ گئی، اور ایم کیو ایم کے جو معاملات ہیں، جو معاملات ہم دیکھ بھی رہے تھے سوشل میڈیا پہ، اب چیزیں عام ہو گئی ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، اور معاملات جو ہیں کس طرف گئے؟ کیا واقعی بات یہ صحیح ہے کہ ایک کال آئی ہے، اور کال جس کی بھی تھی، میں یہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا کہ کس کی کال آئی ہے، آپ کے یہ کال جو ہے وہ کسی آپ کے سینئر رہنما کی بھی ہو سکتی ہے، کسی سینئر مہاجر بزرگ کی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے، میں اس ڈیپ پہ نہیں جا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کال آتی ہے اور پھر جو ہے خاموشی ہو جاتی ہے، اور کچھ دن پہلے جو حیدرآباد میں معاملات چل رہے تھے وہ ہوتے ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ جی آفتاب بھائی۔ سب سے پہلے تو ایسی فون کالز کی کوئی یہ رومرز ہیں، اور ہمارے ہاں کارکنان کا ایک دباؤ تھا، ایک چیز سامنے آئی ہے سب تمام ساتھیوں کے سامنے، اور وہ کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے۔ جہاں جمہوری عمل ہوتا ہے، جہاں جمہوری پارٹی ہوتی ہے، وہاں یہ چھوٹی چھوٹی نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، اور اس سے بہتری کا عمل شروع ہوتا ہے، اور اچھا مشاورت سے اچھی چیزیں بہتر تیار ہوتی ہیں، اور آئندہ آنے والے ٹائموں میں آگے بلدیاتی الیکشن ہے، اس کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں انتشار نہیں ہے اللہ کے حکم سے، ہمارے ہاں جو کام کیے جا رہے ہیں وہ اس وقت اپنے خالصتاً جو سندھ کے مسائل کے اندر جو لوگ آج پس حال ہیں، جہاں پانی، بجلی، گیس، روڈوں کی بدحالی اور اسی طرح دیگر آپ دیکھ رہے ہیں شہر کے اندر، ہم اس کو فوکس کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی 9 تاریخ کو جلسہ ہے، آپ دیکھیے گا سرجانی کا، تو یہ عوام الناس کے لیے ہے، کراچی کے شہریوں کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کوئی خدا نخواستہ ایم کیو ایم میں
डिवीज़न नहीं है। एमक्यूएम एक ही प्लेटफॉर्म पे कल भी थी, आज भी है और इंशाल्लाह ताला आगे भी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा वसीम भाई, ये बताएं कि मैं भी बीट रिपोर्टर, आप मुझे जानते हैं, और मैंने भी आपको उस दौर से देखा है कि जब एमकेएम जो है वो एक छतरी के नीचे एक थी और क़यादत एक थी, और बाकी जो है मामलात हमने भी 9-0 पर देखे। आप पुराने उस वक्त जो मज़ाफ़ाती कमेटी होती थी उसके आप रुकन थे, और बड़ा मैंने आपके साथ अच्छा एक वक्त गुजारा है। ये बताएं कि इस वक्त लीडरशिप के हवाले से जो इंटर इलेक्शन की बातें हो रही हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कैम्पानी, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, ये तमाम लोग जो हैं मुख्तलिफ़ कारकुन जो हैं, उनकी नज़रों में आप क्या समझते हैं कि कारकुनों के जो है हवाले से जो है उनके जो मामलात हैं, कौन सा जो रहनुमा है जिसका झुकाव उस तरफ से इंटर इलेक्शन के बाद जो है किस तरफ जो है पार्टी की जो चेयरमैनशिप है किस तरफ जा रही है? हमारे लिए सब काबिल एहतराम हैं और हम सब की इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त हमारे चेयरमैन हैं और जल्द ही इंटर पार्टी इलेक्शन है। और जो भी हमारी जैसे कि आपके सामने हैं कैंडिडेट हैं, आएंगे, सामने आ रहे हैं, चाहे मुस्तफ़ा कमाल भाई हैं, खालिद मकबूल भाई हैं, फ़ारूक सत्तार भाई हैं, इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, इन्हीं में से कोई आएगा इंशाल्लाह। मगर जहाँ कारकुनान ये देखते हैं कि जिसकी दुख दर्द में जो क़यादत सुबह शाम खड़ी है और कराची के मसाइल के लिए सुबह शाम खड़ी है, तो मैं समझता हूँ कि अवामी और कारकुनान का रुझान वहीं होगा जो कारकुनान के दरमियान है। अच्छा, अच्छी बातें होंगी। वसीम साहब ये बताएं कि चलें वो बाकी बातें तो चल रही थी, थोड़ा सा हम अपने हज़ारा के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जब आप मज़ाफ़ाती कमेटी और अब जो आप अंग्रेज़ी कमेटी में तकसीम उसमें मतलब जो नया नाम आ चुका है अंग्रेज़ी कमेटी का, और उसमें तमाम कमेटीज़ के लोग होते हैं, तमाम बिरादरियों के लोग होते हैं, तो उस हवाले से बातचीत करूँगा। ज़ाहिर है आप उर्दू में भी हमसे बात कर रहे थे, अब मैं आपसे जो है अपनी उर्दू में भी आप बात करें, थोड़ा सा वज़ाहत करें, और उस हवाले से मैं कहूँगा कि अपनी जी मादी ज़बान तुसनी उससे भी गल करो कि तुसें हज़ारे वाल जड़े लोग हैं माशाअल्लाह, मैं मुख्तलिफ पार्टियां दे विच हैं, मुस्लिम लीग दे विच भी हैं, पीपल्स पार्टी दे विच भी हैं, एमकेएम तुसी हज़ारे वालों की जी नुमाइंदगी कर रहे हो, और वकार हुसैन शाह साहब माशाअल्लाह MP मुंतखब होए लांडी के इलाके चो, बड़े एक्टिव है, अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत फिरदौस अला मकाम अता फरमाए, बड़े बेहतरीन मिलनसार शख्सियत दे हामिल है। तो तुसानू मतलब उनके लगने अगले आने वाले इलेक्शन में जो बाकी जो कमेटी लोग हैं उन्होंने हवाले नाल जड़ा है एमकेएम और कोई मतलब पॉलिसी जी रखी है या नहीं रखी, तुसी आप इस कमेटी के शामिल हो, या तुसानू लग रहा है कि अगले इलेक्शन के कोल भी कोई वड्डी जो अहम जिम्मेवारी आनी जा रही, तुसी MP बनसो या MLA बनसो या क्या बनसो, इस हवाले कोई गल करो, खास तौर पर अपनी हज़ारा जी बिरादरी उसके हवाले ना। आफ्ताब साहब, पहली गल तो है कि उर्दू में भी इसलिए थोड़ी सी कर दूँ कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एमकेएम का सबसे बड़ा विंग है मुत्तहिदा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और ये पहला विंग बना था एमकेएम का, और इस हरावल दस्ते के हम पासबान हैं, हम खड़े हैं, जिसमें पख्तून भी है, हज़ारेवाल भी है, कश्मीरी भी है, गिलगित बल्तिस्तानी भी है, जिसके अंदर सिंधी भी है, बलोच भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी भी हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, और मैं सबसे बड़ी विंग चला रहा हूँ माशाल्लाह, मरकज़ी जॉइंट इंचार्ज हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये सब कौमियतों को मिलाएं तो हमारी ये शोभा जो है सबसे ज़्यादा है। और आपसे मतलब कुछ आज देना तुसा को कुछ छपे तो नहीं, एमकेएम में तुसां सामने आज गुज़श्ता 20 साल तो एक जदोजहद असी जारी सारी है, और मेरी कौम दे भी मसाइल हैं, मेरी इस कराची शहर में रहना है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मेरे बच्चों के मसाइल हैं, पख्तूना के बच्चों के मसाइल हैं, माजरा के बच्चों के मसाइल हैं, सिंधियों के मसाइल हैं, सराइकियों के मसाइल हैं, कश्मीरियों के हैं, जितनी भी कौमां दीगर अकवाम इत्थे रहनी हैं, कराची शहर आस्ता शहर है, और उसको असी ऑन करते हैं, और इस वास्ते अपनी तामीर और तरक्की वास्ते एहतजाज भी करसा, जुमहूरी हक भी इस्तेमाल करसा, आइनी हक भी इस्तेमाल करसा, ताकि ये चीज़ें बेहतर डेवलप हो सकन। मैं एक तंजीमी उमूर का आदमी हाँ, और इंशाअल्लाह जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जी है वो एक गुलदस्ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए इकबाल मसूद तुसां देखे बना अपना शराब बोर्ड तो MNA है, और इसी तरह नसीर भाई जड़े हैं मंगो पीर दी MP हैं, तो ये पख्तूना दी ते हज़ारे वालों की जदोजहद है ना, उनके इलाके में उन्होंने लोग आसन ना। इसी तरह बल्दियाती इलेक्शन आसी, हर UC के अंदर हर कम्यूनिटी रही है, जिथे जिथे जिसकी अक्सरियत हो आके अपना इलेक्शन लड़सी, और इस कराची शहर की तामीर तरक्की में अपना हिस्सा पासी इंशाअल्लाह। बड़ा शुक्रिया तुसां टाइम दिता है। बाकी हूँ मैं अब बात करूँगा असलम समूह साहब से। असलम समूह साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोस्ट सीनियर रहनुमा हैं और पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची के प्रेसिडेंट हैं, पीपल्स पार्टी के हवाले से काफ़ी एक्टिव हैं, और ख़ास तौर पे जो है मुख्तलिफ जो है सरकारी महकमों में जो CBA बनी है उसमें उनका बहुत बड़ा अमल दखल है। असलम साहब से मैं बात करूँगा। असलम साहब, अब यकीन तौर पे आपने ये जो है वीडियो सुनी होगी,
ترک صاحب جو کہہ رہے تھے، اور آپ بھی چونکہ پارٹی کی ایک مدر تنظیم سے، سندھ پیپل یوتھ سے، پیپلز پارٹی، لیاری سماجی طور پہ دیکھوں تو لیاری ومی تنظیم، پیپلز لیبر بیورو، شاید ہی کوئی ایسی مطلب ذیلی شاخ یا پارٹی مدر پارٹی کو جس میں آپ شامل نہ رہے ہوں، اور آپ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اس مقام تک پہنچے ہیں. پیپلز پارٹی کا ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ تمام قوموں کی اکائی ہے، اور یہی دعویٰ جو ہے وہ ایم کیو ایم بھی کر رہی ہے. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ تمام کمیونٹیاں جو ہیں کہ لوگ ہمارے پاس ہیں، اور آنے والے الیکشن میں جو ہے ہماری جو ہے ہزارے بھی ہمارے پاس ہیں، میاں والی بھی ہمارے پاس ہیں، پنجابی بھی ہیں، کچی، ہر کمیونٹی کی وہ بات کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اور پھر جو یہ جو سوال کہا جاتا ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں میں جھگڑا ہوا تھا، اور آپ نے کچھ دن پہلے میں نے آپ سے بلاگ کیا تھا، اور آپ اس بات کہہ بھی چکے تھے کہ ان کا جھگڑا ہونے والا ہے یا معاملات ان کے خراب جا رہے ہیں، اور وہ معاملہ بھی سامنے آ گیا. تو آپ بتائیں کہ کیا یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کال آئی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مطلب جو ہے نا سب خاموشی، لڑائی وڑائی سب خاموش ہو گئی، کلاس روم کی طرح سب جو ہے نا ہاتھ رکھ لیے یہاں پہ، اور جو ہے وہ سب خاموش ہو گئے. لیکن یہ لڑائی جو ایسی ہے کہ یہ رکے گی نہیں، آگے بھی بڑھ سکتی ہے. معاملات اندرونی طور پہ بڑے سنگین ہیں اور نامے نظر بھی آ رہے ہیں. لیکن بہرحال ان کی ایک سیاسی تنظیم ہے، ہم اس پہ تنقید تو نہیں کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں بنگا ایک سیاسی ورکر، سیاسی رہنما کی حیثیت سے، کہ یہ جو چکپیش چل رہی ہے، اور آپ جو انہوں نے کہا ہے کہ جو دیگر کمیٹی کے لوگ ہیں ہماری طرف جھکا، ان کا آپ کیا کہتے ہیں بنگا پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں؟ السلام علیکم آفتاب بھائی. آپ نے ایک ہفتہ قبل میرے سے جو انٹرویو کیا تھا، میں نے قبل ازا وقت آپ کو کہا تھا کہ آپس کی لڑائی. اس کے بعد 2 دن بعد انہوں نے اس بات کو حقیقت بنا دیا. یہ آپس میں متحدہ کے لوگ جو لڑ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ذاتی مفاد کی جنگ ہے. پہلے ان کا ایک سربراہ تھا، اسی کا فون آتا تھا، یہ چپ ہو جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے. لیکن اب صرف اور صرف ذاتی مفاد اور اقتدار، کون بنے گا ڈون، یہ لڑائی ہے. پہلے والی متحدہ تحریکی متحدہ تھی، سب کو ساتھ لے کے چلنے والا. یہ میرا بھائی جو ہے، جو آپ کو انٹرویو دے رہا ہے، یہ بڑا سادہ آدمی ہے. مجھے اب بتاؤ کہ کتنے پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان ان کے ساتھ ہیں. ان کے تو اپنے اردو بولنے والے پڑھے لکھے بڑے تہذیبی لوگ ان سے کیوں الگ ہوئے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بھائیوں کو بھائیوں کے ساتھ لڑایا اپنے ذاتی مفادات کے لیے. یہ میں کیا بتاؤں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. جو کچھ بھی ان کو ملا ان کے ورکروں کی قربانیوں سے ملا، اور انہوں نے قربانیوں کو بھی جو ہے نا سودے بازی کی. اقتدار کے نشے میں انہوں نے اپنے بہترین پڑھے لکھے اردو بولنے والوں کو چھوڑ کر ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے جب راستہ اختیار کیا، اور آپس میں جو ان کے ٹکڑے ہوئے، ایک نہیں ہے 4 ٹکڑے، ایک لندن گروپ ہے، ایک آفاق گروپ ہے، ایک خالد مقبول گروپ ہے، ایک جو مصطفیٰ کمال گروپ ہے. ابھی میرے خیال میں 2-3 اور فاروق ستار بھی بنائے گا. فاروق ستار کی تو خیر کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بیگانی شادی میں عبداللہ والا کام کر رہا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جنرل ضیاء کی آمریت کے خلاف لڑی، جمہوریت کی بحالی کے لیے. جمہوریت کی بات کرتے کہ یہ جمہوری عمل ہے. جمہوری عمل بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا، ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کو کہتے ہیں. یہ آپس میں دست و گریبان ہو رہے ہیں. یہ جو نا اپنے ورکروں پہ، ایک دوسرے ورکروں پہ فائرنگ تک نوبت آ گئی ہے. یہ کیسا جمہوری عمل ہے؟ جمہوری عمل وہ ہوتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کیا جائے. ان کے معاملات کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ ذاتی مفادات کے چکر میں انہوں نے اپنی قوم کا بیڑا گر کر دیا. وہ اردو بولنے والے جن سے ہم تہذیب سیکھتے تھے، جن سے ہم بات چیت کر کے ہمیں مزہ آتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے آج
اردو بولنے والوں نے, کراچی کے عوام نے ان پر عدم اعتماد کر دیا ہے, اور اردو بولنے والے جوک در جوک پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے, جس کی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی کہ جتنے بھی ادھر کراچی میں ریفرینڈم ہوئے ہیں اردو بولنے والوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اب ہم نے کامیابی حاصل کی ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ کی جہاں جہاں بھی حمایتی یافتہ یونین آئی ہم نے ان کو شکست دی ہے. یہ بیچارہ سادہ آدمی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے, کراچی میں کون لوگ کس کے ساتھ ہے. کراچی کے اردو بولنے والوں کا انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے. انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے پچھلے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا. اب یہ دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں جو کہ بلدیاتی الیکشن آنے والا ہے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. بھائی آپ کچھ بھی نہیں کرو گے, آپ خیرات مانگو گے. خیرات میں پھر آپ کو اگر بلدیاتی نشستیں مل جاتی ہیں تو آپ عوام کی خدمت نہیں کرو گے. عوام آپ سے دور ہو چکی ہے. عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, بلاول بھٹو کے ساتھ ہے. خدمت کا سفر جاری رہے گا. ہمیں دکھ میں ہو سکھ میں ہو ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جی اے بھٹو. بہت بہت شکریہ اسلام سمو بھائی, بہت بہت شکریہ ترک بھائی, وسیم ترک بھائی, آپ نے جو ہے اپنا ٹائم دیا اور عام صافی چینل پہ جو ہے اپنا موقف بیان کیا. یقین طور پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام پارٹیز کے جو ہے موقف بیان کریں, اور میری کوشش شروع سے یہ ہوتی ہے کہ عام صحافی, عام ورکر, عام لیڈر جو بھی اسلام کے ساتھ عام آتا ہے میں اسے اجاگر کرتا ہوں, لے کے آتا ہوں. کیونکہ یہ معاملہ جو تھا ایم کیو والا کافی سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا تھا, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے وہ بنی بنائی خبریں یا جو چل چکی ہوتی ہیں وہ میں سامنے آپ کے لانے سے گریز کرتا ہوں. میں ایسی چیز چاہتا ہوں کہ کوئی نئی چیز ہو. لیکن بہرحال یہ ہے کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم. اب اگلا جملہ میں نہیں کہوں گا, دیکھنا یہ ہے کہ اب معاملہ جو ہے کس طرف جاتا ہے. انٹر الیکشن بھی قریب ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں اسلام سمود نے بھی اپنا جو ہے وہ موقف بیان کیا, ایم کیو ایم کی جو آرگنائزنگ کمیٹی کے انہوں نے بھی اپنا موقف بیان کیا. لیکن جو ہے اصل فیصلہ انٹر الیکشن کے بعد سامنے آئے گا. اور موجودہ جو کراچی کی صورتحال چل رہی ہے, خاص طور پہ جو ہے صوبوں کے حوالے سے جو ہے مختلف جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایک جو ہے ایک ہنگم سی جو ہے وہ بحث چل پڑی ہے. اس میں تو اتنے لوگ جو ہیں وہ جذباتی ہو چکے ہیں کہ مطلب میں خود کو سے گریز کرتا ہوں ان معاملات میں پڑھنے سے, کیونکہ تمام کمیونٹی کا ہم احترام کرتے ہیں, ہر قوم کا ہم احترام کرتے ہیں. خاص طور پر صوبہ سندھ دھرتی جو ہے, صوبہ سندھ سے ہم جو ہے سندھ نے ہمیں تعلیم دی, شعور دیا. اور سیدھی بات ہے کہ میں کوئی ایسا ہی جملہ یا کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ سکتا جس سے صوبہ سندھ کی اکائی کو نقصان پہنچے. بہرحال صوبوں کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے بھائی بھائی کا دشمن ہو رہے ہیں, اور بڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ قسم کی جو باتیں چل رہی ہیں. پھر یہ ایم کیو ایم کے معاملات تھے, یہ سب آپ کے سامنے میں لے کر آیا تھا, اور میں نے انہی کے جو ہے رہنماؤں سے جو ہے بات چیت کی. فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آئے گا. سبسکرائب کریں, لائک کریں, یہی آپ کی طرف سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اپنے بھائی آفتاب حسین اور فام صافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.